लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OKTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान ने 23 साल कबल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने मुमलिकत खुदादाद को जौहरी ताकत बनाने वालों को सलाम पेश कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं है और लोग घबरा जाते थे, मगर अब मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं और बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पार्टी में धड़ेबाजी की तरदीद कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान में मलेशिया के सबकदोश होने वाले हाई कमिश्नर इकराम बिन मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। अंदरूनी और बैरून मुल्क मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। घड़ी तेगों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। DIG लाड़काना के मुताबिक डाकुओं और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला जारी है और अब तक डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने 30 साल या जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। पंजाब ने पानी की तकसीम से मुतालिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा कर दिया। मागा मंडी रायविन रोड किरियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से शहबाज नामी दुकानदार जख्मी हो गया। यौम जमहूरिया अज़रबैजान के मौके पर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में VCOPC चौधरी वसीम अख्तर रामे की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसराइल के खुफिया एजेंडे का पर्दाफाश हो गया और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की 2001 में लीक वीडियो दोबारा वायरल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों की खुली तहकीकात का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान जिन सेक्टर्स ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, इनके लिए पैकेज की तजवीज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने मंजूर कर ली है। आलमी वबा कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बाद लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश करता रहता है, क्या इस वायरस से हलाक होने वाले अफराद के जिस्म से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है या नहीं। तहकीक सामने आ गई। अदाकारा जिया अली बिजनेसमैन इमरान इदरीस के हमरा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। समाजी राब्तों की अहम वेबसाइट फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने सार्फिन को लाइक्स छुपाने का इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने जिंदगी की 47 बहारें देखी। दुनिया की महंगी तरीन और पुरतैश कारें बनाने वाली अमरीकी कंपनी रोल रॉयस ने 4 अरब रुपए की दुनिया की सबसे महंगी कार तैयार कर ली है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। DGI मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने मुमलिकत खुदादाद को जौहरी ताकत बनाने वालों को सलाम पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ने 23 साल कबल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने यौम तकबीर के मौके पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने 23 साल कबल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल करते हुए जौहरी ताकत का मुजाहरा किया था। मुसल्लह अफवाज और कौम इस खौफ को हकीकत बनाने वाले मुसलमानों को सलाम पेश करती है। याद रहे 28 मई 1998 कौमी तारीख का एक अजीम दिन है। आज से 23 वर्ष पहले पाकिस्तान दुनिया की जिम्मेदार जौहरी कुव्वत के तौर पर सामने आया। 22 वर्ष कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। एटमी धमाके इसलिए किए गए कि 11 मई 1998 को पोखरान में 3 बम धमाके करके भारत ने खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया था। भारतीय क़यादत की जानिब से एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान को खतरनाक धमकियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक तरफ भारत धमकियों और इसलाई की मदद से पाकिस्तान की एटमी तजुर्बागाहों पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक पाबंदियों की धमकी देकर पाकिस्तान को एटमी तजुर्बे से बाज रखने की कोशिशों में मसरूफ थे। उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने भी 5 बार
فون کرके اس وقت کے وزیر اعظم کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ اس کے بدلے کروڑوں ڈالر امداد کی پیشکش بھی کی گئی۔ تاہم عالمی دباؤ کے باوجود حکومت نے 28 مئی کے دن 5 ایٹمی دھماکے کرنے کا حکم دے دیا اور چاگی کے پہاڑوں پر نعرے تکبیر کی گونج میں ایٹمی تجربات کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے اور لوگ گھبرا جاتے تھے، مگر اب مشکل وقت سے نکل چکے ہیں اور بہت اچھا وقت آ رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے رشکے ترجیحی خصوصی اقتصادی زون کے کمرشل لانچ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ رشکے اکنامک زون سی پیک کے اندر آتی ہے، جو خوش آئین ہے۔ پاکستان کا مستقبل انڈسٹریلائزیشن میں ہے اور پاکستان میں برآمدات کے لیے انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک برآمدات میں اضافہ نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے جتنی آسانیاں ہوں گی اتنی زیادہ سرمایہ کاری آئے گی۔ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاروں کو سہولت دیں گے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ 2.5 سال پہلے پاکستان بینک کرپٹ تھا اور قرضہ بڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم مشکل دور سے نکلے اور ملک کو معاشی استحکام دیا۔ اب ملک ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے، ہماری معیشت اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اب ملک ٹھیک جگہ کھڑا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ بہت اچھا وقت آ رہا ہے، کہتا رہتا تھا صبر کرو اور گھبرانا نہیں، مگر لوگ گھبرائے جاتے تھے۔ زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو بہت مشکل وقت تھا نکل گیا۔ جب حکومت ملی تو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا۔ پچھلے 10 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، ہمارے پاس ڈالر زیادہ آ رہے ہیں، اسی وجہ سے پچھلے چند ماہ میں روپیہ مضبوط ہوا ہے۔ اب جیسے جیسے معیشت بڑھے گی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر پڑے گا اور ڈالر باہر جائیں گے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں نے وہ کام کیا جو کبھی ملکی تاریخ میں نہیں ہوا، اسی کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہوا ہے۔ اب ہمیں نظر رکھنا ہے کہ کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے پارٹی میں دھڑے بازی کی تردید کر دی۔ احسن اقبال نے کہا کہ پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں، پارٹی میں سب رائے دے سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی رائے کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پارٹی میں سب رائے دے سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی رائے کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کئی بار کہہ چکی ہیں جو ٹاسک والد دیں گے وہ کریں گی، اگر پارٹی کہے گی پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے پاکستان میں ملیشیا کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر اکرام بن محمد ابراہیم کی ملاقات۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ملیشیا کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ صدر عارف الوی سے پاکستان میں ملیشیا کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر اکرام محمد بن ابراہیم کی ملاقات۔ پاکستان ملیشیا کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے، صدر مملکت کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں بہترین تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ دونوں برادر ممالک کے باہمی مفادات کے لیے تجارت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین زبردست خیر سگالی موجود ہے، دو طرفہ باہمی فوائد کے لیے باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی زبردست مواقع موجود ہیں، ملیشیا کو پاکستان کے موزوں سرمایہ کاری کے ماحول سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عارف الوی نے کہا کہ متعدد ملیشین میگا کمپنیاں پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہو کر فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل فوجی دستوں کی بربریت پر بھی روشنی ڈالی۔ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، اندرون اور بیرون ملک منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، اندرون و بیرون ملک منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد۔ بنگولہ حسین شاہ چوک ساہیوال روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے سوزوکی میں سے 33 کلو گرام چرس، 4 کلو گرام فیون اور 3 کلو گرام ہیروئن برآمد۔ منشیات کو گاڑی کے مختلف خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ دو ملزمان بنام یاسر محمود اور مظہر آباد جو کہ راولپنڈی اور سرگودا کے رہائشی ہیں کو ذرائع کے مطابق حراست میں لے لیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی بوسن روڈ چنگی نمبر 9 ملتان میں کارروائی کے دوران سوزوکی ویگنار میں سے تقریباً 13 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ دو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ منشیات کو بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا، جبکہ تیسری کارروائی کنگن پور قصور میں کی گئی، جہاں پر دو دوران تلاشی 2 کلو گرام ہیروئن اور 2 کلو گرام چرس برآمد۔ 3 ملزمان کے خلاف تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ چوتھی کارروائی گنڈا سنگھ قصور والے میں کی گئی۔ ایک ملزم بنام تاجدین سے تقریباً 1 کلو گرام ہیروئن برآمد۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ DHL پوسٹ آفس قریب مشتبہ پارسل میں سے تقریباً 1 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔
گھڑی دیگوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ DIG لاڑکانہ کے مطابق ڈاکوؤں اور پولیس اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور اب تک ڈاکوؤں کے 260 سے زائد ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں۔ DIG لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ اب تک 12 میں سے 9 موغیوں کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکار اور 1 فوٹوگرافر شہید ہوئے جبکہ 6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے اب تک آپریشن میں 8 ڈاکو ہلاک اور 12 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ داخلہ سندھ نے ڈاکوؤں کی سر کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری یا اطلاع دینے پر مجموعی طور پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے 30 سال یا زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ NCOC کے اجلاس میں 30 سال یا زائد عمر کے افراد کو کل سے واک ان ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ 30 سال یا زائد عمر کے ہیں تو ویکسین کے لیے رجسٹرڈ کروائیں۔ خود کو رجسٹرڈ کروا کر ویکسینیشن مرکز جائیں اور ویکسین لگوائیں۔ اسد عمر نے مزید بتایا کہ الحمدللہ کل تک 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ آپ بھی جلد رجسٹر کریں اور ویکسین لگوائیں تاکہ ہم بندشیں مزید کم کر سکیں، ترقی کا سفر تیز تر ہو، عوام زندگی آزادی کے ساتھ کورونا کے خوف کے بغیر گزار سکے۔ پنجاب نے پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ کے تحفظات پر نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب پانی کو مناسب حکمت عملی کے ساتھ استعمال میں لانا ہے۔ وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری نے کہا کہ سندھ میں پانی کی پیمائش کے لیے نیوٹرل امپائر تعینات کیے جائیں۔ جن پوائنٹس پر پنجاب میں پانی اترتا اور نکلتا ہے وہاں مانیٹرز بٹھائے جائیں جن میں پنجاب اور سندھ کا نمائندہ ہو، جبکہ وفاق سے غیر جانبدار نمائندہ بٹھایا جائے جو سندھ یا پنجاب کا رہائشی نہ ہو بلکہ کسی اور علاقے کا ہو۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سندھ غلط بیانی کر رہا ہے۔ ہمارے 2600 میل کا سسٹم ہے اور سندھ کا نظام 600 میل ہے۔ سندھ کے ساتھ بد کی فضا ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی نیوٹرل امپائر چاہتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ کم ہے جس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اس وقت سندھ کو 17% اور پنجاب کو 22% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب حکومت 13 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے جا رہی ہے۔ محسن لغاری نے مزید کہا کہ پنجاب کی نہروں میں 9% اور سندھ کی نہروں میں 27% پانی ضائع ہوتا ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مانگا منڈی رائے روڈ کریانہ اسٹور پر ڈکیتی کی واردات میں 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہباز نامی دکاندار زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان رحمان کی اس رپورٹ میں۔ مانگا منڈی ریون روڈ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ دوران ڈکیتی ڈاکوؤں نے فائرنگ بھی کی ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 3 نامعلوم مسلح ڈاکو کریانہ اسٹور میں داخل ہوئے۔ کریانہ اسٹور کے مالک محمد شہباز کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا لیا۔ دوران واردات کریانہ اسٹور مالک شہباز نے ڈاکوؤں سے مزاحمت کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے اسٹور مالک پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کریانہ اسٹور کا مالک شہباز زخمی ہو گیا۔ ڈاکو کریانہ اسٹور سے ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ زخمی کو ریسکیو کی ٹیم نے لاہور جناح ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے پر مانگا منڈی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یوم جمہوریہ آذربائیجان کے موقع پر پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن میں VCOPC چودھری وسیم اختر رامی کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان رحمان کی اس رپورٹ میں۔ یوم جمہوریہ آذربائیجان کے موقع پر پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن میں VCOPC چودھری وسیم اختر کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر صوبائی وزیر محمود الرشید نے شرکت کی۔ اس موقع پر سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے حقیقی سفیر ہیں۔ صوبائی وزیر میاں محمود رشید نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن چودھری وسیم اختر، کمشنر OPC سید خازم عباس، ڈائریکٹر جنرل OPC عشرت اللہ خان نیازی سمیت دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی آواز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہمارے پاس مسئلہ لے کر آئے گا، اس کا حل نکالا جائے گا۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ اسرائیل کے خفیہ ایجنڈے کا پردہ فاش ہو گیا اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی 2001 میں لیک ویڈیو دوبارہ وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں نیتن یاہو نے اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل ارادی طور پر فلسطینیوں کو انتہائی جبر کا نشانہ بناتا ہے اور اسرائیل ہی نے دھوکے سے امریکہ کو اوسلو معاہدہ توڑنے پر مجبور کیا۔
ویڈیو میں نتن یاہو نے اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل ارادی طور پر فلسطینیوں کو انتہائی جبر کا نشانہ بناتا ہے اور اسرائیل ہی نے دھوکے سے امریکہ کو اوسلو معاہدہ توڑنے پر مجبور کیا۔ ویڈیو میں نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ جب بھی اسرائیل کو مزاحمت کا سامنا ہوگا امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں منظم زیادتیوں کی کھلی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ OIC کی جانب سے قرارداد پاکستان نے پیش کی، جہاں 47 رکنی کونسل میں قرارداد 24 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ قرارداد کے تحت مشرق وسطی میں اشروں سے جاری تنازع کی بنیادی وجوہات بھی سامنے لائی جائیں گی۔ دوسری جانب اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہیومن رائٹ کونسل کے اجلاس میں OIC کو کامیابی ہوئی ہے۔ OIC میں پاکستان نے قرارداد پیش کی جو ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ نتن یاہو کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہیں۔ فلسطین میں مظالم کی تحقیقات ہوتی ہے تو نتن یاہو بے نقاب ہو جائیں گے۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے دوران جن سیکٹرز نے تکالیف برداشت کی ان کے لیے پیکج کی تجویز وزیر خزانہ نے منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ وزارت صنعت کے حکام اس پیکج پر کام کر رہے ہیں۔ قانون کرایہ ایکٹ اپوزیشن کے باعث سینٹ میں رکا ہوا ہے۔ کرایہ ایکٹ اسلام آباد کے تاجروں کی دیرینہ خواہش ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4.8% GD آئندہ مالی سال کے لیے 4.8% GDP گروتھ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی آئندہ سال کے لیے دیگر اہداف کا جائزہ لے رہی ہے۔ نون لیگ کے آخری سال سے زائد ہماری GD ہی گروتھ ہوگی۔ کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اسد عمر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر اپوزیشن نے تنقید کی۔ کہا گیا پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 70,000 سے زائد اموات ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ سال عید کے لیے 2 ہفتوں کے لیے کاروبار کھولے گئے۔ جب گزشتہ سال 2 ہفتے کے لیے کاروبار کھولے گئے تو اسپتال بھر گئے۔ بھارت میں کبھی معیشت اتنی نہیں گری جتنی کورونا کے دوران گری۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اچھی نیت سے فیصلے کر رہے ہیں۔ GDP گروتھ پر ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ عالمی اداروں نے کم گروتھ کا اندازہ لگایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کاروباروں کو بند کیا جائے یا لاک ڈاؤن ہو۔ اسلام آباد کی 21% آبادی ویکسینیشن کروا چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ NCOC ٹیم چیمبرز اور تاجر برادری کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ عید پر امید کرتا ہوں مارکیٹس بند نہ ہوں۔ ویکسین وافر مقدار میں ہے اور ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے، کیا اس وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کے جسم سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے؟ اس سوال کا کوئی مصدقہ جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مردہ جسم میں کرونا وائرس 12 سے 24 گھنٹے کے درمیان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے گزشتہ 1 سال کے دوران تحقیق کی گئی ہے، جس کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کرونا وائرس مردہ جسم میں 12 گھنٹے کے بعد زندہ نہیں رہتے۔ بھارتی ادارے ایمس میں فورینسک ڈپارٹمنٹ کے چیف ڈاکٹر سدھیر گپتا نے بتایا ہے کہ کرونا متاثرہ شخص کے مرنے کے 12 سے 24 گھنٹے بعد اس کی ناک یا گلے سے انفیکشن پھیلنے کا اندیشہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تب تک مردہ جسم میں وائرس زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایمس میں گزشتہ 1 سال میں ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مکمل اور مربوط تحقیق کی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وائرس مردہ جسم میں 12 گھنٹے کے بعد زندہ نہیں رہتے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سدھیر گپتا نے بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کورونا متاثرہ اشخاص کی مردہ جسم پر ایمس کے فورینسک ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ میں پوسٹ مارٹم کے بعد پایا گیا کہ وائرس 12 گھنٹے کے بعد سرگرم نہیں رہتے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایمس کے فورینسک ڈپارٹمنٹ میں کورونا سے متاثرہ تقریباً 100 مردہ جسموں پر تحقیق کی گئی ہے۔ ان مردہ جسموں میں 12 سے 24 گھنٹے کے درمیان کورونا وائرس کی موجودگی کی جانچ پڑتال کی گئی، جس کا منفی نتیجہ سامنے آیا۔ ڈاکٹر گپتا نے مزید بتایا کہ جسم کے کسی بھی اورل یا نیزل منہ یا ناک کیویٹی میں 24 گھنٹے کے بعد کورونا وائرس زندہ نہیں رہتا، اس لیے مرنے کے 12 گھنٹے بعد کورونا متاثرہ شخص کے جسم سے وائرس کا انفیکشن ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ اداکارہ جیا علی بزنس مین عمران ادریس کے ہمراہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اداکارہ جیا علی اور ہانگ کانگ میں مقیم پاکستانی بزنس مین عمران ادریس کے نکاح کی تصاویر گردش کرتی رہیں۔
वायरल तस्वीर में अदाकारा को निकाहनामे पर दस्तखत करते भी देखा जा सकता है, जबकि दीगर तस्वीर में जिया ली को इमरान इदरीस के हमरा रूसी लिबास में मस्जिद के बाहर खड़े देखा जा सकता है। अदाकारा ने अपने निकाह के रोज व्हाइट और गोल्डन रंग से मलबूस खूबसूरत गरारा ज़ेब-ए-तन किया, जबकि इनके शौहर को गोल्डन शेरवानी पहना देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में अदाकारा की उम्र से मुतालिक कियास आराइयां की जा रही हैं कि इन्होंने 48 बरस की उम्र में शादी की। ख्याल रहे कि अदाकारा जिया ली पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं। इन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज मोहम्मद राना की हमरा दीवाने तेरे प्यार के से किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। समाजी राब्तों की अहम वेबसाइट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने सार्फिन को लाइक्स छुपाने का इख्तियार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम के सार्फिन अब अपनी पोस्ट पर लाइक्स अपनी मर्जी के मुताबिक छुपा सकेंगे। इंस्टाग्राम ने लाइक्स छुपाने पर तजुर्बात का आगाज़ 2019 से शुरू किया था। इंस्टाग्राम ने लाइक छुपाने पर तजुर्बात का आगाज़ 2019 से शुरू किया था, जिस पर सार्फिन ने शदीद तनकीद की। ताहम अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सार्फिन को इसका इख्तियार दे दिया है। समाजी राब्तों की इन दोनों वेबसाइट्स पर अब सार्फिन अपने लाइक्स को छुपा सकेंगे। दूसरों की पोस्टों पर भी सारिफ को लाइक्स देखने या ना देखने का इख्तियार हासिल होगा। नया इख्तियार मिलने के बाद अब लोग खुद फैसला करेंगे कि वो अपनी पोस्ट पर लाइक्स छुपाना चाहते हैं या नहीं। याद रहे कि इंस्टाग्राम ने 2 साल कबल पोस्ट पर लाइक्स छुपाने के फीचर के असरात देखने के लिए महदूद सार्फिन पर आजमाइश की थी, जिसमें देखा गया कि कुछ सार्फिन लाइक्स छुपाने को तरजीह देते हैं। इस नए फीचर के इजाफे के सिलसिले में फेसबुक और इंस्टाग्राम इंतजामिया का मौक़िफ़ है। इसकी वजह से अब सार्फिन ज्यादा पोस्ट ही नहीं बल्कि ऐप में ज्यादा वक्त भी गुजारेंगे। नए फीचर के बारे में कहा गया है कि इससे फेसबुक की इश्तिहारी आमदनी में इंस्टाग्राम सार्फिन के जरिए मजीद इजाफा हो सकेगा। इंतजामिया का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में ये कंट्रोल सार्फिन को दस्तयाब होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक ने जिंदगी की 47 बहारें देख लीं। सालगिरह के मौके पर क्रिकेटर समेत मदाहों की मिसबाह-उल हक को मुबारकबाद। मिसबाह-उल हक 28 मई 1974 को पंजाब के शहर मियांवाली में पैदा हुए। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से भी मिसबाह-उल हक को सालगिरह की मुबारकबाद दी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। दुनिया की महंगी तरीन और पुरतश कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी रोल रॉयस ने 4 अरब रुपए की दुनिया की सबसे महंगी कार तैयार की है। बरतानवी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक $20 मिलियन कीमत वाली बूट टेल कार को अमेरिका की एक दौलतमंद और शादाब जोड़े ने खुसूसी फरमाइश पर तैयार करवाया है। गाड़ी के नाकाबिले यकीन अगबी हिस्से में एक डिनर सेट लगा हुआ है, जिसमें कुर्सियां लगी हैं और यहां तक कि धूप और बारिश से बचाने के लिए एक रोलर छतरी भी लगी है, जिसके नीचे बैठकर खाना भी खाया जा सकता है। रोल रॉयस का कहना है कि इस मुनफरद कार के डिजाइन और तैयारी में 4 साल लग गए हैं। $20 मिलियन की कीमत वाली इस गाड़ी के बदले रोल रॉयस ही की परचमबरदार 40 फैंटम लिमोजीन कारें भी खरीदी जा सकती हैं, जिनकी इनफरादी कीमत तकरीबन 32 करोड़ से जायद है। ये कार रोल रॉयस की पिछली 2 सबसे महंगी नई कारों स्विफ्ट टेल जिसकी कीमत 20 अरब रुपए और हाइपर का बुगाटी जिसकी कीमत 22 अरब रुपए है से भी दुगनी है। इस नई कार की जमीन से ऊंचाई भी नुमाया तौर पर पिछली कारों की निस्बत काफी ज्यादा है। इस कार का इंजन और दीगर सामान मौजूदा फैंटम लिमोजीन कार के डिजाइन की तरह है, ताहम गाड़ी के ऊपर की हर चीजें हाथ से तैयार करदा सबसे बड़े पैनल, डैशबोर्ड की घड़ी समेत दीगर सामान को मुकम्मल तौर पर नया डिजाइन किया गया है। रोल रॉयस की नई गाड़ी का डिजाइन बिल्कुल नया है और ये कंपनी की तारीख की सबसे कामयाब तरीन कार होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा जब अपने उरूज पर थी तो रोल रॉयस ने अपनी पैदावार को चंद हफ्तों के लिए बंद कर दी थी और दुनिया भर में इनके डीलरों ने भी कारोबार बंद कर दिया था। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।